اور آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ساری ساری برکت جو ہے وہ خداوند کے نام کو اور سارا جلال اسی کے نام کو ہے۔ مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ خدا اسی طرح آپ کو اپنے بندھن میں باندھے رکھے اور اپنے کلام میں اپنے حضور میں آگے بڑھنے کی توفیق عنایت کرتا رہے، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، وہی آسمانی پتا ہے جو ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اس کے کلام کے بغیر، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں اس بات کے لیے بڑا خدا کا شکر گزار ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی زندگی میں جب خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ایک جسم لے کر اس دنیا میں آئے اور اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کرے، اور جب وہ اپنی اس زمینی زندگی میں سے ہو کر گزر رہا تھا، اپنے ان تمام ادوار میں سے اس مطلب پیدا ہونے سے لے کر خدمت کو شروع کرنے تک اس نے بہت ساری چیزیں زندگی میں سیکھی، اپنے خاندان کے حوالہ سے، اپنے باپ کے وسیلہ سے، اپنی ماں کے وسیلہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو ہے خدا جو ہمارا باپ ہے، اور یسوع کا بھی جو باپ تھا وہ اسے روحانی طور پر اسے گائیڈ کرتا تھا اور سکھاتا تھا، تاکہ اس دنیا داری میں رہتے ہوئے کس طریقے سے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لوگوں میں کیسے رہنا ہے، اور کس طریقے سے خدا کا نام جو ہے وہ ان تک پہنچانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یسوع کے بشارتی دور میں، بلکہ آج کل بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگ ایسے پاتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے لوگوں کو آزماتے رہتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کا فضل ہے، یسوع باپ کا کیا ہوا رحم ہے ہم پر، کہ اس نے آج تک ہمیں سنبھالا ہے اور ان لوگوں میں رہنے کی شکتی عنایت کرتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، اور آج کا زندگی بخش کلام، خدا کے منہ کی وہ باتیں، خدا کی دیے ہوئے وہ کلمے جو ہمارے راہ کے لیے روشنی ہیں، ان کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ خدا کتنا محیب ہے۔ میرے ساتھ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، عہد جدید، یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے، ایک اس وقت کا وہ قصہ ہے جب یسوع جو ہے وہ اپنے زمینی سفر میں تعلیم درجہ بدرجہ اور حصہ بحصہ لوگوں کو سکھا رہے تھے۔ اور اس میں بھی ہم کچھ یوں دیکھتے ہیں، اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، لکھا ہے کہ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا، صبح سویرے ہی وہ پھر ہیکل میں آیا، اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ ہم یہاں پہ بڑا کلیئر سینٹینس ہے، بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی گئی ہیں، بڑی کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ یسوع جو ہے وہ لوگوں کو گاہے بگاہے جو ہے وہ تعلیم دے رہا تھا۔ لیکن تعلیم کس بات کی ہے؟ تعلیم یہ تھی کہ کیا کچھ ہونے کو ہے جو پچھلے زمانوں میں ہوتا آیا ہے، اب اس کے بعد ایک نئی ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے، جو نیا منصوبہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پورا کرنا تھا وہ کیا ہے۔ یہ ساری تعلیم جو ہے وہ یسوع اپنی زمینی زندگی میں اس بشارت کے ایام میں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جب وہ وہاں بیٹھے ہیں، اور دیکھیں جہاں پر خدا کا کام ہوتا ہے وہاں پر شیطان نے بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ خدا کے کام کو آگے بڑھنے نہ دے، وہ خدا کے لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرے۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح بذات خود موجود تھے، اور ہم بائبل میں اس بات کو پڑھ بھی چکے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جب روزے کی اس حالت میں تھے، اس وقت بھی شیطان سے آزمائے گئے تھے، اور یہ سب ساری باتیں جو ہیں وہ باقاعدہ پیشین گوئی کی ہوئی چیزیں تھیں، اور ان کو اپنے وقت کے مطابق پورا ہونا ضرور تھا۔ اب اگر ہم اسی حوالہ میں تھوڑا سا آگے بڑھیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے
जो ज़ना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, अय उस्ताद, ये औरत ज़ना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसके पत्थर मारे, और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, अये औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, आए खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। जा, फिर गुनाह ना करना। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इस हवाले में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा जब लोगों को तालीम दे रहा था, उनको सिखा रहा था, उनको मजहब के बारे में बता रहा था, उन्हें खुदा के बारे में बता रहा था, उन्हें रास्तबाजी के हवाले से सिखा रहा था, उन्हें सच्चाई के बारे में बता रहा था, तो वहां पर फकी और फरीसी, ये दीन के वो अलंबरदार हैं, ये वो ठेकेदार हैं जो समझते हैं कि सब कुछ हम ही हैं और हमारे अलावा कुछ नहीं। ये तो उस वक्त थे, आज की दौर में भी हमें बहुत सारे ठेकेदार मिल जाते हैं जिन्होंने ये समझा हुआ है कि मजहब का ठेका सिर्फ साडा ही है, जो असा कहना है वही होएगा, ਇਹਦੇ अलावा असा होर कुछ नहीं करना। तो अजीजों, बात जो सोचने की और समझने की है, जिस बात पे हमने गौर करना है, ऐसे लोगों से किनारा कशी करनी है जो बजाय कि हमें सीधे राह पे ले जाएं, बजाय कि हमें सीधा राह दिखाएं, बजाय कि हमें खुदा की तरफ ले जाएं, वो हमें गुमराही की तरफ ले जाते हैं। तो जितना भी उनसे किनारा किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम अपनी राह से ना भटकें, हमारा ईमान मजबूत रहे, हम मुसम्मम इरादे के साथ, मुसम्मम ईमान के साथ खुदा की तरफ बढ़ते चले जाएं। मैं फिर इस हवाले में और आगे देख रहा था कि वो जो फकी और फरीसी हैं, वो जो दीन के अलंबरदार हैं, वो जो दीन के ठेकेदार हैं, वो क्या करते हैं कि एक ज़ना में पकड़ी हुई औरत को ले आते हैं और क्या कह रहे हैं कि ये ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। सबसे पहले तो लॉजिक इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो केड़ा ज़ना है जड़ा कली बीबी करन रही सी, बंदा किथे गया? तो बात ये है कि हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए दोहरा मेयार, कि ना तो वो खुद खुदा को मानते हैं, ना उनका खुद का ध्यान खुदा की तरफ है, ना वो यीशु की तालीम को समझना चाहते हैं, बल्कि गुनाह पे गुनाह किए चले जा रहे हैं। और यहाँ पे वो उस औरत को ले आते हैं, सारा गुनाह औरत ने कीता सी, दूसरा बंदा किथे वे? वो दूसरा आदमी कहाँ है जो उसके साथ पकड़ा गया था? हो सकता है उन्होंने कोई जानने वाला हो सकता है वो कोई उनका रिश्तेदार हो, लेकिन उसको बचाने की खातिर उन्होंने सिर्फ एक औरत को लाभ बीच में खड़ा कर दिया। ये है दोहरा मेयार। और फिर जब उसके बाद जब उस बात पे गौर करते हैं और हम इसको जब आगे पढ़ते हैं, तो फिर वो तौरेत का हवाला भी देते हैं कि मूसा ने हुक्म दिता सी। मूसा ने की हुक्म दिता सी? उन्होंने पढ़िया ते तुसा है नहीं अखा खोल के, ते मूसा का हुक्म तुसी सामने रख दिता खुदा दे। क्या वो इन चीजों से बेबहरा था? वो खुदा के कलाम को जानता था, वो तौरेत पढ़ चुका था, जो उसने जमीनी जिंदगी में खुदा के साथ साथ रहकर अपने माँ बाप के साथ रह के जो सीखा था, उसने इन सारी बातों को सीखा था। और वहां पे अगर हम तौरेत की बात करते हैं, हम मूसा की तालीम की बात करते हैं, अगर हम मूसा के उन तमाम अहकाम की बात करते हैं, तो इस्तिश्ना उसके 22 बाब में बड़ा क्लियरली लिखा है कि औरत और मर्द जो भी ज़ना की हालत में पकड़े जाएं, वो दोनों संसार किए जाएं। तो यहाँ पे तो अकेली औरत को ले आए हैं। ये किस किस्म का मेयार है? ये किस किस्म का वो दीन के ठेकेदार जो हैं, वो उस औरत को सिर्फ लाके खड़ा कर देते हैं। ये है दोहरा मेयार। और आज भी हमारी जिंदगियों में हम बहुत कम लोग हैं जो वाकई खुदा को यकसा
دیکھتے ہیں اور ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس میں اگر آپ دوہرا معیار اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمجھیں کہ ہم اس خدا کے قابل نہیں ہیں، ہم اس رب کے قابل نہیں ہیں، ہم اس ابدیت کے لائق نہیں ہیں، ہم اس زندگی کے لائق نہیں ہیں جو یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں دوہرا معیار تیار کر لیتے ہیں، اگر ہمیں دیکھنا ہے تو سب کو یک نظری سے دیکھیے، ایک ہی نظر سے دیکھیں، کیونکہ ہمارا خدا وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، ہمارا یسوع جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو گناہ گار ہے وہ گناہ گار ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بہت جو جان پہچان ہو، اور دنیاوی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی نوکری نہ لگ رہی ہو، تھوڑی بہت جان پہچان ہو تو نال ہی انہوں کہہ دیتے ہیں یار ذرا میرا تھوڑا جانن والا ہے، کمی بیشی ہے تو پوری کر لیں انہوں۔ خدا کی بادشاہی میں ایسا کوئی جان پہچان نہیں ہے، وہاں پہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، جو اس کا انکاری آج یہاں پہ ہے وہاں پہ وہ اس کا انکار کرے گا۔ اگر ہم اس کی محبت کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک معیار رکھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہی نگاہ سے، ہماری زبان سے جھوٹ اور سچ دونوں نہیں نکلنے چاہیے۔ اگر ہم خدا کے پیروکار ہیں تو ہمیں صرف اور صرف خدا کی طرف دھیان رکھنا چاہیے، سچائی کی طرف لگے رہیں، راست بازی کی طرف لگے رہیں، ہم نہ کہ جھوٹ اور سچ دونوں کو ملا کر وڈیاں وڈیاں گلاں بنا کے اور مزے لیندے رہیے، عیب جوئیاں کرتے رہیے۔ اور یہاں پہ یہ فقی و فریسی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی صرف اسی وجہ سے وہاں پہ آئے تھے کہ ویکھیے کہ کوئی ایسی گل سانو لب جاوے اتھوں کہ اسی یسوع دے خلاف کوئی گواہی کٹھی کر لئے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا آقا جو تھا، میرا یسوع المسیح جو تھا، وہ جانتا نہ تھا کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں؟ وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ دلوں دماغوں کو جاننے والا خدا ہے۔ ان کے آنے سے پہلے اس کو پتا چل گیا تھا کہ وہ کس وسوسے کے ساتھ اس کے پاس آ رہے ہیں۔ عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان فقیوں اور فریسیوں کی طرح جو ہے ہمیں دوہرا معیار جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ اپنے مطلب کی خاطر جو ہے وہ کلام کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں دوہرا معیار ہے، ان کی زندگیوں کے اندر وہ ڈبل فیسڈ ہیں، دو چہرے رکھتے ہیں، وہ بہروپیے ہیں۔ اور جب بہروپ آپ دھار لیتے ہیں تو پھر آپ نہ تو خود جو کچھ بھی ہوتے ہیں، اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں بہروپیہ بن جاؤں تو نہ میں شمعون رہنا تو نہ میں بہروپیہ رہنا، تو میری پہچان کی ہے؟ میری کوئی پہچان نہیں ہے اس کے بعد۔ تو مجھے اگر اپنی پہچان بنانی ہے تو مجھے یک نگاہ جو ہے رکھنی ہے، ایک ہی نگاہ کے ساتھ سب کو دیکھنا ہے، تاکہ میں خدا کے حضور میں کامل ٹھہر سکوں۔ اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بھی، خدا کے منہ کی باتوں کو بھی اپنے مطلب کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ شراب پینی ہو تو کہنے دیں وہ کلام چ لکھیا شراب سے متوالے نہ ہو، یہ مطلب ہے کہ شراب پی لو لیکن تانوں چڑھنی نہیں چاہیے۔ اگر اس کی کلیریفیکیشن دیکھیں تو باقاعدہ لکھا ہے کہ شرابی جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شراب ہمیں پینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم شراب کی طرف دیکھیں بھی، لیکن کیا ہے؟ پینی ہے، خدا کے کلام کو بھی استعمال کرنا ہے، ہم نے اس کو بھی آلریڈی وہ ہماری خاطر وہاں پر صلیب پر چڑھ کر لعنتی ٹھہرا، اور ہم اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں، اپنی ان باتوں کی وجہ سے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے عزیزو، ہمیں جس بات پہ غور کرنا ہے، جس بات کو ہم نے سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا ہے، اور وہ اکائیت کیا ہے، وہ یونٹی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ
کہ ہمیں صرف اور صرف اپنا دھیان خدا کی طرف لگانا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جائیں، نہ کہ ہم لوگوں کے خیالات کو اپنے اندر لیں۔ زندگی میں رہتے ہوئے لوگ تو کبھی جینے نہیں دیتے، وہ چاہے کوئی اچھا ہو یا برا ہو، اچھے کو وہ اچھے کے بیک بائٹنگ کر کر کے وہ اور بہت ساری باتیں اس کے خلاف کرتے ہیں، اور جو برا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو نہ تو وہ ہنستے ہوئے کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ روتے ہوئے کو وہ چپ کرا سکتے ہیں۔ تو دنیا داری کی کیا بات کرنی ہے؟ تو بات جو ہے وہ صرف اور صرف سچائی کی ہے، وہ ہے خدا کی، وہ ہے یسوع المسیح کی، وہ ہے اس کی تعلیم۔ اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فقی فریسی جو ہیں وہ اپنے مطلب کی خاطر غلط چیزوں کو تروڑ مروڑ کے جو ہے انہوں نے خدا کے سامنے، یسوع کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن وہ بھی یسوع بادشاہوں کا بادشاہ، جس نے چرنی میں جنم لیا تاکہ میں اور آپ نجات پا جائیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ جب توریت کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، بس اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ اب ساری باتیں کرنے کے بعد یسوع سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں ہن تو دس تاکہ ہی تیرے تے کوئی فتویٰ لائیے، تاکہ ہم تیرے خلاف کوئی بات کر سکیں، تاکہ ہم کوئی گواہی لے سکیں کہ اس نے ایسا کیا تھا، یا یہ اس نے اپنے زمینی سفر میں یا اپنی بشارت کے ایام میں یہ باتیں کہی تھیں۔ لیکن یسوع نے اس ساری چیزوں کو، ان کو بھنک لگ گئی تھی کہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ ان کے وسوسے جانتے ہوئے یسوع نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ زمین پر بیٹھ کر لکھنا شروع ہو گئے، اپنی انگلی سے لکھتے جا رہے ہیں۔ ان کے سوالات جاری و ساری ہیں۔ وہاں پہ پتہ نہیں کتنی پبلک تھی، صرف کچھ لوگ اس میں مزہ لینے والے تھے کہ دیکھنے آج کی ہوں ہے، کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جو واقعی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، کہ وہ سچی تعلیم کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع اس بارے میں کیا کہتا ہے، یا ہماری سچائی کی تعلیم اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ لیکن یسوع نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ان کی باتوں کو سنتا رہا۔ بہت سارے لوگ چلاتے ہوں گے، وہ انہوں سنسار کر دیو، وہ انہیں انج کیتا ہے، انہیں انج کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون ہے جس نے گناہ کیا ہے؟ گناہ نہ کیا ہو۔ ہم تو باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، خدا کے کلام کو جانتے ہوئے بھی ہم بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا یسوع جو ہے وہ بڑا قادر ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب یسوع غالباً ہو سکتا ہے آپ اس چیز سے سہمت ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یسوع نیچے بیٹھ کے انگلی کے ساتھ ایک ایک گناہ لکھنا شروع ہو گیا۔ ہاں جی، چوری کیتی ہے، جی جھوٹی گواہی دی ہے، ہاں جی کسی نے بیجا لیا ہے، ہو سکتا ہے محصول لینے والے بھی اسی میں موجود ہوں کہیں، ہو سکتا ہے کسی نے قتل کیا ہو سکتا ہے کوئی لالچ کی بلا میں مبتلا ہو۔ تو یسوع نے جو ہے وہ زمین پر انگلی سے لکھتے رہے ہیں، اور وہ ان کے سوالات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، لیکن یسوع نے کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم 6 آیت میں، انہوں نے اس سے آزمانے کے لیے کہا تھا کہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، لیکن مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو پہلے تو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اب بہت سارے سوال ہو گئے، بہت کچھ انہوں نے پوچھا بھی ہوگا یسوع سے، ہاں جی تعلیم کیا کہتی ہے اس حوالے سے، لیکن یسوع نے سیدھے ہو کے صرف ایک ہی بات کہی کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ سنسار بولتی بندوں کی سارے بھی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ سب گناہگار تھے، سب تماشا دیکھنے آئے تھے، ان کا دھیان یسوع کی طرف تھا ہی نہیں، ان کا دھیان یسوع کی تعلیم کی طرف ہی نہیں تھا، وہ یسوع کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف اس کو آزمانے کی تلاش میں تھے، وہ صرف اس میں سے غلطیاں نکالنے کی تلاش میں تھے، وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اسے غلط ثابت کر دیں۔ لیکن وہ جو یسوع تھا، کیا وہ غلط تھا؟
ایک وہی تو مبرہ تھا، ایک وہی تو برہ تھا جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جانے والا تھا، ایک وہی گناہ سے مبرہ برہ تھا جو ہمیں ان ساری چیزوں سے آزاد کرنے والا تھا، اور وہ ہر گناہ سے بے بہرا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اور جب وہ خدا کا بیٹا تھا تو اس میں خدا نظر آتا تھا، لیکن کیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ وہ سچائی کی تعلیم دیتا تھا۔ آج بھی اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں کہ جھوٹی تعلیم جو ہے اس کی طرف لوگ لپکتے جاتے ہیں، لبیک کہتے ہیں اس کو، لیکن سچائی کی تعلیم جہاں پہ ہو وہ نہیں ہے، بندہ ہی نہیں صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی تعلیم دے رہا ہے، وہ کلام کی باتیں کر رہا ہے۔ اور بات کہہ رہے نا کلام ساڑھے واسطے سی، اور بھائی کلام آپ کے لیے کیسے تھا؟ کلام تو وہی ہے جو خدا کے منہ سے کئی سالوں پہلے نکلا تھا، لیکن بات کیا ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، ہمیں گلٹی فیل ہوتی ہے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کلام ہمارے لیے تھا۔ جی بالکل کلام آپ کے لیے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ کلام آپ کو نہیں دیا جاتا، یہ خدا کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ کسی خادم کا پلان نہیں ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ خدا آپ پر وہ چیزیں یہاں کرنا چاہتا ہے جو چیزیں آپ کے اندر کمیاں ہیں، وہ صرف آپ کوئی بھی پرسنلی اس کو نہ لے، یہ جنرلی ایک بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو اینالائز کرنا، مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا، کیونکہ اپنا شتیر تو ہمیں نظر نہیں آتا، دوسرے کا تنکا، چھوٹا سا تنکا ہمیں نظر آ جاتا ہے جلدی سے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو تو درست کرنا نہیں چاہتے، ہم لوگوں کی باتیں کر کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے میرے عزیزو، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہے خدا کی تعلیم؟ یہ ہے یسوع کی تعلیم جس کی خاطر وہ آیا تھا؟ یہ ہے وہ تعلیم جس کے لیے اس نے ہمیں آزاد کیا تھا؟ یہ ہے وہ تعلیم جس کے لیے اس نے ہمیں گناہوں سے باہر نکال دیا ہے؟ یہ ہے وہ تعلیم جس کے لیے اس نے ہمیں نجات بخشی ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سچائی کی بات کو قبول ہی نہیں کر پاتے۔ آج بھی ہم دنیا داری میں دیکھ لیں، کوئی جھوٹ بولے تو وہ سچا ٹھہر جاتا ہے، اور جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے کو جتن کرنے پہ نے اپنی سچائی ثابت کرنا واسطے، لیکن سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے، وہ مطلب اپنے وقت پر بوقت ضرورت وہ سامنے آ جاتی ہے جب اس کو آنا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر جیسے وہ فقی فریسی، وہ عوام جو ہے، وہ بھیڑ جو ہے، وہ اس طاق میں تھی کہ اب یسوع کا کیا جواب آتا ہے، لیکن یسوع نے کوئی ہنگامے والی گل نہیں کی ہوتے، کوئی دنگا فساد نہیں کروایا، وہ مارو پتھر انہوں ویکھی جائے گی جڑی ہوئے گی۔ یسوع نے وہاں پہ بھی محبت بتائی، وہاں پہ بھی محبت ہی مسیح کے منہ سے نکلی، اور وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ایک انسٹرکشن ان کو دے دی کہ پہلا تو پتھر وہ مارنا شروع کرے نا جنہیں کوئی گناہ نہیں کیتا، پھر سارے کرموں کرمی کر گئے اتوں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ کوئی بھی جو ہے وہ بے گناہ نہیں تھا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں موجود تھا، دھسا ہوا تھا۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، مجھے نہیں گناہ گاری سا مجھے نظر آ جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت پکڑی گئی ہے، اینڈ فیل کے وقت وہاں پہ بھی صرف اس کو اکیلے لے آئے جڑا دوسرا آدمی اس نے نہیں، اور وہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ آگے جب یسوع نے اپنے منہ سے وہ کلمات صادر فرمائے ہیں، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے پتھر پھینکتے گئے ہیں اور وہ نکلتے گئے ہیں، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نہ تو فقی فریسی رہا، نہ کوئی ایماندار وہاں پہ دین کا علم بردار رہا، نہ تے مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے رہے، نہ کوئی اور وہ جانجی مانجی ہوتے کوئی بھی نہیں سی، سب جو ہے باری باری جو ہے وہ
چلے گئے ہیں، اس لیے کیونکہ جو حکم یسوع مسیح کے منہ سے صادر ہو گیا تھا، وہ کلمہ جو اس کے منہ سے نکلا تھا، اس کے مطابق کوئی بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اب رہی بات، وہاں پر دو ہی ہستیاں رہ گئی تھیں، ایک وہ عورت اور ایک یسوع مسیح بذات خود۔ جب وہ وہاں پہ تھے، اب جب گناہ کی بات آئی، یسوع مسیح گناہ سے مبرہ تھا۔ اب یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ سنسار کرنے کی بات، یسوع بے گناہ تھا، وہ سنسار کر سکتا تھا، لیکن نہ اس کی تعلیم ایسی ہے، نہ اس نے کبھی سکھایا ایسا ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا کچھ ہو۔ کیوں؟ وہ خوشخبری کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا۔ اور جب سر اٹھا کر اس نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس سے پوچھا، کسی نے تم پر حکم نہیں لگایا؟ عورت کا جواب یہ تھا کہ خدا مجھ کسی نے۔ اب میرے آقا کی بات دیکھیں، اس مسیح خداوند کو دیکھیں، اس نے کہا جدو کسی نے نہیں لایا تو میں کون ہوں نہ دیتے حکم لانے والا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھی کہ آج کے بعد گناہ نہ کریں۔ وہاں پہ بھی اس کو الرٹ کر دیا کہ آج تو چلی جائے گی یہاں سے، پھر پکڑی جائے گی تو میں ہر جگہ تے نہیں ہوں، لیکن گناہ کی معافی آج کر مانگ لے، اور اس کے بعد خدا کی طرف راغب ہو جا، اپنا دھیان یسوع کی طرف لگا لے، اپنا خیال اس کی طرف لگا لے، اس کی طرف راغب ہو جا، تاکہ تیری زندگی اس دنیاوی زندگی، اس دنیا کی زندگی سے، ان تمام مشکلات سے آزاد ہو جائے گی۔ پھر جب یسوع تیری زندگی میں آ جائے گا، اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تیری طرف آنکھ اٹھا دے۔ شیطان کا کام ہے ہر جگہ پہ واویلا مچانا، شیطان کا تو کام ہے کہ ہر جگہ پہ وہ ایسے ایسے کام کرے جس کی وجہ سے تصادم ہو، ایسے ایسے کام کرے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہلچل مچے، ہلڑ ہو، لیکن ایسا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ اس سے پہلے میں ایک دو اور آخری بات کر کے پھر اس کے بعد، کیونکہ ٹائم مجھے لگ رہا ہے کافی ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ آخری ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، زبور 91 اور اس کی 14 اور 15ویں آیت میں، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ جب خدا چھڑاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ عزت بھی دیتا ہے۔ جب خدا آزاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ غلامی نہیں دیتا۔ جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی کسی قسم کی غلامی ہماری زندگی میں نہیں رہتی، کوئی ناکامی ہماری زندگی میں نہیں رہتی، کوئی گناہ ہماری زندگی میں نہیں رہتا۔ جب یسوع کا خون ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب یسوع ہمارے اندر آ جاتا ہے، جب اس کا کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہم ہر گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہم دنیا داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دھیان خداوند کی طرف لگا رہنا چاہیے، ہماری زندگی میں یسوع نظر آنا چاہیے، ہم اس کے فالوور بن کر رہیں، ہم اس کی طرف دھیان رکھیں، ہم ہمیشہ اسے دھنباد کہنے والے ہوں، ہماری زندگیوں سے اس کی تعریف ہوتی رہے، ہم اس کی حمد کرتے رہیں، ہم اس کی ستائش کرتے رہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور جب ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچتی ہے تو اس کے بعد ہم اس ابدی آرام میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ گھر تیار ہو جاتا ہے، وہ جگہ تیار ہو جاتی ہے جو یسوع المسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ مددگار ہماری زندگی میں آ جاتا ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جو ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ وہی زندہ خدا ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی شافی ہے، وہی ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے، وہی ہمارا فضل ہے، اس کے وسیلہ سے ہم میں رحمت ہے، اسی کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں جاری و ساری ہیں اور ہم آزاد ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے جو اس نے آج ہمیں بخشا ہے، آپ کی زندگیوں میں یہ کلام جو ہے وہ برکت کا سبب بنے، اور ہر ایک روح اور جان جو ابھی اس وقت اس کلام کو سن رہی ہے اور اس کے بعد جو اس کو سنیں گے وہ بابرکت ٹھہریں، یسوع کے نام میں آمین۔